فصل فی آداب الوضوء، لکھیے کہ ہادہ فصل فی آداب الوضوء، یہ فصل وضو کے آداب کے بارے میں ہے۔ من آداب الوضوء اربعۃ عشر شیئا، 14 چیزیں وضو کے آداب میں سے ہیں۔ نمبر 1، الجلوس فی مکان مرتفع، اونچی جگہ پر بیٹھنا۔ و استقبال القبلۃ، قبلے کا رخ کرنا۔ و عدم الاستعانۃ بغیرہ، اور کسی دوسرے سے مدد نہ لینا۔ و عدم التکلم بکلام الناس، اور لوگوں کے کلام کی طرح سے کلام نہ کرنا۔ والجمع بین نیت القلب و فعل اللسان، اور دل کی نیت اور زبان سے کہنے کو جمع کرنا۔ نمبر 6، والدعاء بالمأثور، اور دعائے ماثورہ پڑھنا۔ نمبر 7، والتسمیۃ عند کل عضو، ہر عضو کے دھونے کے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 8، وادخال خنصرہ فی شماخ اذنیہ، فی شماخ اذنیہ، اور اپنے دونوں کانوں کے سوراخ میں اپنی چھوٹی انگلی ڈالنا۔ وتحریک خاتمہ الواسع، اور کشادہ انگوٹھی کو بھی حرکت دینا۔ والمضمضۃ والاستنشاق بالید الیمنی، اور کلی اور ناک میں پانی ڈالنا سیدھے ہاتھ سے۔ والامتخاط بالیسری، اور ناک چھڑکنا الٹے ہاتھ سے۔ نمبر 11، والتودع قبل دخول الوقت لغیر المعذور، غیر معذور کا نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کر لینا۔ والاتیان بالشہادتین بعدہ، اور وضو کرنے کے بعد شہادتین یعنی کلمہ شہادت پڑھنا۔ نمبر 13، وَأَن يَشْرَبَ من فضل الوضوء قائما، اور پی لینا وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر۔ نمبر 14، وَأَن يَقُولَ، اور یہ پڑھنا کہ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ
مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے خوب پاک صاف رہنے والوں میں بنا دے۔ 14 آداب ہو گئے، سنیں، یہ نہیں لکھیے گا، یہ صرف سنیں۔ ایک بات بتا رہا ہوں بس، نمبر 11 پہ آیا تھا، وَتَوَدُّ قبل دخول الوقتی، نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا، یہ وضو کرنے کے آداب میں سے ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ لغیر المعذوری، جو معذور نہ ہو۔ یہ کیا ہے معذور؟ یہ وہ والا معذور نہیں ہے جس کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، غائب۔ یہ شرعی معذور ہے۔ شرعی معذور ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں، نہیں، لغیر المعذوری میں تو وہ ہے جو کہ شرعی معذور نہ ہو۔ شرعی معذور نہ ہو بتانے کے لیے یہ بتانا پڑے گا کہ شرعی معذور کسے کہتے ہیں، وہ بتا رہا ہوں۔ شرعی معذور ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، پھر وہ وضو کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے تو پھر پیشاب کے قطرے نکلے ہوئے، پھر وہ وضو کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکلے ہوئے، حتیٰ کہ عصر کی نمازیں فرض کریں، عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے کا وقت آ گیا، اب کیا کریں؟ تو ایسے وقت میں اس کو کہا جائے گا کہ بھئی تم شرعی معذور ہو، اور ان کو نکلنے دو پیشاب کے قطروں کو، تم اپنی نماز پڑھو بس۔ ایک وضو کر لیا نا، اب پتہ چل گیا نا تمہارے ایک نماز کا پورا دورانیہ اس حالت میں گزر گیا، اب تم ایک وضو کرو اور نماز پڑھو۔ لیکن جو تمہارا وضو ہے وہ کب تک قائم رہے گا؟ تمہارا وضو شرعی معذور ہو تو تمہارا وضو پیشاب کے قطروں سے اب نہیں ٹوٹ رہا، لیکن آخر یہ جو تم نے وضو کیا ہے یہ کب تک قائم رہے گا؟ ایک نماز کے وقت تک۔ اب عصر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کی نماز اس نے پڑھ لی تھی، جیسے ہی مغرب کا وقت سٹارٹ ہوگا تو اس کا وہ وضو گیا، اب یہ مغرب کے لیے دوبارہ سے وضو کرے گا کیونکہ یہ شرعی معذور ہے۔ اسی طریقے سے وہ کون سی بھی ایک بیماری ہوتی ہے عورتوں کو، اب نام یاد نہیں آ رہا، ایک منٹ، جی، اس بیماری کا نام ہوتا ہے لیکوریا۔ اس میں پانی نکل رہا ہوتا ہے، اور اگر ایسے پانی نکلتا ہے تو وہ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب اس عورت نے غور کیا تو پتہ چلا کہ پورا ایک نماز کا پورا وقت گزر گیا اور پانی نہیں رک رہا، تو اب ایسی عورت شرعی معذور ہے۔ تو اب ایسی عورت کو یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارا جو پانی نکل رہا ہے اس سے تمہارا وضو ٹوٹ رہا ہے، بلکہ کہیں گے کہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، ایک وضو کرو اور پاک کپڑا وہاں رکھ لو اس جگہ پر تاکہ لباس خراب نہ ہو، اور نماز پڑھو، ہاں پڑھو نماز۔ لیکن تمہارا وضو اس وقت تک قائم ہے جب تک کہ دوسری نماز کا وقت نہ آ جائے۔ دوسری نماز کا وقت آئے گا تو اب اس عورت نے دوبارہ سے سب کپڑا وغیرہ ہٹا کر اور صاف کر کے نیا کپڑا رکھنا ہے اور نیا وضو کرنا ہے، جی، اور وہ وضو اس نماز تک رہے گا۔ مغرب کے لیے کیا نا، دوبارہ سے وضو کیا تو وہ عشاء کا وقت جیسے ہی آئے گا تو وہ وضو ختم ہو جائے گا۔ یہ شرعی معذور کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا شرعی معذور اگر وقت نماز کا شروع ہونے سے پہلے وضو کر لے تو وہ وضو کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ ایک نماز پڑھنے کے لیے تو اس نے کیا بتا، اور نماز بھی پڑھ لی تھی، تو اب وہ دوبارہ وضو نہ کرے، وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ وہ تو تب کاؤنٹ ہوگا جب نماز کا اگلی کا نماز کا وقت داخل ہوگا، جی۔ تو اس طرح وہ 5 نمازوں میں 5 مرتبہ وضو کرے گا کیونکہ وہ تو شرعی معذور ہے۔ اور جو شرعی معذور نہیں ہے، بھائی اگر شرعی معذور نے جو نہیں ہے اور اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ جب نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیا کرو، ہاں، جیسے 5:05 پہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو تم 5 بجے کر لو، 5 منٹ پہلے، کیونکہ تم تو شرعی معذور نہیں ہو نا۔ اس کے بعد 5 منٹ کے بعد جب نماز کا وقت شروع ہوگا
آرام سے نماز پڑھ لو گے. تو کہا گیا نمبر 11 میں کہ وَتَوَدُّ قبل دخول الوقت، اور وضو کر لیا کرے نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی. لیکن کون؟ لغیر المعذور، جو معذور شرعی نہ ہو. جیسے ہم لوگ الحمدللہ شرعی معذور نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور مرتے دم تک ہمیں کوئی ایسی بیماری نہ ہو کہ جس کے لیے ہم کسی اور کے محتاج ہوں کہ وہ ہمیں وضو کروائے گا، کہ ہم خود سے نہ کر سکتے ہوں. ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے وقت سے. ابھی آیا تھا یہاں پہ، یہ آیا تھا نمبر 3 پہ، وَعَدْمُ الْإِسْتِعَانَةِ بِغَيْرِهِ، کسی اور کی مدد نہ لینا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سلامت دیے ہوئے ہیں. بس منع نہیں ہے، ادب یہی ہے. تو جیسے ہم اپنے اساتذہ کا وضو کروا دیتے تھے تو وہ تو چلو شرف کی بات ہوا کرتی تھی، یا کسی بزرگ کی مدد کر دی تو پانی ہم نے ڈال دیا، ایسے ایسے، ٹھیک ہے نا. لیکن ادب یہ ہے کہ کوشش پوری کرے انسان کہ میں خود ہی کروں وضو، کسی سے کوئی مدد نہ لوں. لیکن مدد لینا منع نہیں ہے، یہ بتا رہا ہوں. لیکن میں ایک ایسی بیماری سے پناہ مانگ رہا ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، پیرالائز ہو جانے والی بیماری، کہ جس کے لیے نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے کسی اور کا محتاج ہونا پڑے کہ بھائی یہ آئیں گے تو وضو کروائیں گے، ورنہ میں تو خود تو نہیں کر پا رہا وضو، ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے مثال کے طور پہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو ابھی شرعی معذور والی بات بتائی تھی وہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم لوگوں کے لیے جو کہ ہم شرعی معذور نہیں ہیں، افضل بات یہ ہے کہ ہم نماز کا وقت، جیسے عصر کی نماز کا وقت ہے نا، تو ہم پہلے عصر کی نماز پڑھ لیں. وہ پہلے عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے، وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کر لیں. اب ہمارے لیے تو یہ ہے نا کہ اسی وضو سے عصر کی جو نماز ہم نے پڑھی، اب وضو قائم ہے اور وضو نہیں ٹوٹا، مغرب بھی اسی سے پڑھ لی، وضو نہیں ٹوٹا، عشاء بھی اسی سے پڑھ لی، ہو گیا. کیونکہ ہم شرعی معذور نہیں ہیں الحمدللہ. لیکن اگر ہوتا کوئی شرعی معذور تو اس نے جب وضو کیا تھا عصر کے لیے تو مغرب کے لیے دوبارہ کرنا پڑتا، عشاء کے لیے دوبارہ کرنا پڑتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس ٹھیک ہے. اور یہ دعا آخر والی ہے نا، یہ یاد کر لیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اب وضو کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے وہ ذرا بتا دوں آپ کو.